بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سہیل آفریدی کے لاہور دورے کے بعد بڑی دلچسپ صورتحال بن چکی ہے، کیونکہ اب بلیم گیم شروع ہو گئی ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے یہ دورہ کامیاب ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، اس نے غلط کیا، اس نے غلط کیا، یہ سب ہو رہا ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اور پوچھا جا رہا ہے کس نے کیا کیا۔ کچھ وزیر اب ٹویٹس کرنے لگے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو کوئی اجتماع ہی نہیں کر سکے، کوئی جلسہ نہیں کر سکے۔ اب یہ دور چلا گیا کہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے تھے۔ آپ نے اجازت کب دی، یا کون سا وہ جلسہ کرنے آئے تھے، کون سا اجتماع کرنے آئے تھے؟ جہاں تک وہ جا سکے لوگ ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ گرفتاریوں کی کیا ضرورت تھی اگر لوگ نہیں تھے، اور اب تک گرفتاریوں کے سلسلے جاری ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کو نامزد کر دیا گیا، کچھ کی گرفتاریاں ہو گئی ہیں، کچھ نامزد ہیں نامعلوم یہ کہہ کے پرچے دیے ہوئے ہیں کہ جی حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے، پولیس کے لیے رکاوٹ کھڑی کی، ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، پولیس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ اس طرح کے ایف آئی آرز انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ سہیل آفریدی خود کہہ رہے ہیں کہ میرے دورہ لاہور کے دوران 700 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ایف آئی آرز بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ان کا بیان ہے، کئی ایف آئی آر سامنے آئی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ اب لوگ اس طرح خوفزدہ ہی نہیں ہو رہے۔ پتہ ہے کاروبار بھی تباہ ہوں گے، گھروں میں بھی آئیں گے، لسٹ میں نام آ جائے گا، اگلی دفعہ کوئی بھی دورہ ہو رہا ہوگا تو اس سے پہلے ہی ہمارے گھروں پر پہنچ جائیں گے۔ محمد عمیر بڑے اچھے صحافی ہیں، بہت اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کل ایک ایف آئی آر کی معلومات کے لیے ایک پولیس افسر سے بات ہو رہی تھی، اس کے خیال میں گرفتاریاں مقدمے بے معنی ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکن نہ اب چیزوں سے ڈرتے ہیں، نہ اب ان چیزوں سے ڈرتے ہیں، اور نہ پکڑے جانے کا کوئی خوف رہا ہے۔ پولیس افسر کے مطابق ہم سمجھا بھی چکے، ڈرا بھی چکے، مگر کوئی فرق نہیں پڑا، پھر بھی لوگ نکل آئے۔ اب میں نے بھی اس پر پوسٹ کی ایکس پر کہ جی آپ لوگوں کے خیال میں جو دیکھ رہے ہیں کہ جی دورہ کتنا کامیاب رہا، کیا ہوا، تو اس پر زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں جی بہت کامیاب تھا، اور اگر حکومت رکاوٹیں نہ ڈالتی تو اور کامیاب ہوتا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ حکومتی رکاوٹوں کی وجہ سے زیادہ کامیاب ہو گیا ہے، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں۔ اور اس میں اب دیکھیے رضوان رضی صاحب سینئر صحافی ہیں، اور یعنی تحریک انصاف کے لیے، ان کے سپورٹرز کے لیے آپ جانتے ہیں کس قدر سخت ترین زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی نون لیگ وفاق کی ٹیم پی ٹی آئی کی طرف سے کھیل رہی تھی۔ نون لیگ وفاق کی ٹیم، یعنی کہہ رہے ہیں شہباز شریف کی ٹیم، اس کی طرف اشارہ ہے۔ نون لیگ وفاق کی ٹیم یعنی وفاقی نون لیگ میں جو وفاق میں لوگ بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے کھیل رہی تھی۔ پنجاب نون لیگ کی سوشل میڈیا چپ تھی، اور لاکھوں کی تنخواہ پانے والے اینکرز پی ٹی آئی کی طرف سے ٹی وی اسکرینوں پر، سوشل میڈیا پر جارحانہ طریقے سے سہیل آفریدی کی لانچنگ کے لیے بیانیہ سازی کر رہے تھے، لیکن داد دیجیے چند ہزار روپے کی تنخواہ پانے والے فیلڈ رپورٹرز کو انہوں نے ان سب کو واڑ کے رکھ دیا، اور پھر آگے اس کا کر رہے ہیں وہی لینگویج اس طرح کی یوز کر کے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ بات انہوں نے کہی تھی نا کہ جب ٹی ایل پی کا احتجاج ہو رہا تھا تو شاہد خان عباسی نے کہا کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے روکا ہی نہیں ان کو پنجاب کی حدود میں، سیدھا اسلام آباد تک پہنچا دیا۔ تو اب ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وفاق کی حکومت یا شہباز شریف کی حکومت، وہ بقول رضوان رضی صاحب کے، وہ ان کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں کھیل رہی تھی۔ نون لیگ کی پنجاب کی ٹیم نے بھی کچھ نہیں کیا، تو کیا یہ بغاوت ہو گئی کہ وہ کچھ نہیں کیا؟ عظمہ بخاری صاحبہ تھیں، کس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے اور کیا کرتے؟ پولیس نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، میں نے جس طرح عرض کیا کہ ایف آئی آرز بھی ہیں، گرفتاریاں بھی ہیں، سب کچھ کیا، لیکن ایکسپوز ہوئے، خود ہی ایکسپوز ہوئے۔ سب نے کہا ہے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کہاں سے کام شروع ہوا، جنگلی کہنے سے، پھر وہاں سے کس طرح کے سوال ہوئے چرس وغیرہ والے۔ تو اس پر سہیل آفریدی نے کہا کہ جی ہو جاتا ہے، ہمیں بھی اندازہ ہے۔ پھر انہوں نے صحافیوں سے ملاقات بھی کی، وہاں پر سینئر صحافیوں نے معذرت بھی کی کہ جی ہمیں شرمندگی ہے کہ آپ لاہور آئے اور اس طرح کے سوالات ہوئے، یہ کوئی صحافت نہیں تھی، اس طرح کی وہاں پر باتیں ہوئیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سہیل آفریدی کا دورہ کتنا کامیاب رہا کہ لوگ اس پر بات کر رہے ہیں۔ اکبر باجوہ کہتے ہیں، بہت اچھے نوجوان صحافی ہیں، اور ان کے آپ وی لاگ دیکھتے ہوں گے، حبیب اکرم صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس پہ بھی الگ بھی اپنے وی لاگس کرتے ہیں۔ جس چیز سے نون لیگ ڈر رہی تھی وہی ہو گیا۔ پنجاب 2.5 سال سے آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، جو معاملات یہاں پی ٹی آئی کے لیڈرز اور ورکرز کے ساتھ ہو چکے ہیں ہم سب کو پتا ہے۔ کیا کیا میں نے آپ کو بتا دیا، گھر، کاروبار، کچھ نہیں، گرفتاریاں، سارا کچھ جتنا پنجاب میں ہوا ہے پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہوا۔ تو دیکھیے نا کہ خیبر پختونخوا میں تو گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی، اگرچہ وہاں بھی کیسز ہوئے، مشکلات تھیں، لیکن پنجاب کو موازنہ نہیں کر سکتے جتنی یہاں پر تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہوئی ہیں، کریک ڈاؤن ہوئے ہیں، جو کچھ یہاں پر ہوا ہے، ظاہر ہے گورنمنٹ کا فرق۔
اب ان حالات میں آپ دیکھیے کہ 2.5 سال بعد یہ ایک جمود سا جو تھا یا کوئی بھی ریلی ہوتی تھی کچھ بھی ہوتا تھا تو وہ سہیل افریدی کے آنے سے ٹوٹا. اب جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ وہ اب کراچی جا رہے ہیں, پہلے کہہ رہے تھے ہاں پنجاب آ کر دکھاؤ, وہ آ گیا, پہنچ گیا, رکاوٹیں بھی تھی, اس کے بعد آ گیا, کچھ سمجھ نہیں آئی, کوئی پلاننگ ان کی اس طرح سے نہیں تھی, وہ فیل ہو گئی کہ اچھا ہم اس طرح کے بیانات دیں گے, رکاوٹیں ڈالیں گے, وہ بات بنی نہیں, وہ بیک فائر کر گئی ساری اسٹریٹجی, اور پھر ان کو تھوڑی بہت اجازت دینی پڑی. لیکن یہ کہ جی اچھا اس کو جانے دو, کوئی کارکن نہ جائے, کوئی اور نہ پہنچے, یہ انہوں نے بھرپور کوشش کی, لائٹیں بند کرو مارکیٹس, لیکن وہاں بھی بات بن نہیں سکی. اس کے علاوہ ایک اور حکومت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اے ایس پی صاحبہ والا معاملہ وہ دب نہیں رہا. ڈاکٹر زین العابدین آئی سرجن نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر ڈالی ہے اپنے دیگر ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر, اور اس میں کہا کہ مجھے ایس پی کی دوست مریضہ کی جانب سے کہا گیا وہ اب علاج لندن سے کروانا چاہتی ہیں, اس کا جو خرچ آئے گا وہ ادا کیا جائے گا. مجھے ڈرایا دھمکایا گیا جس پر میں نے 10 لاکھ روپے کے 3 چیک مریضہ کے حوالے کر دیے. اب وسیم عباسی صاحب ہیں اور وی نیوز کی خبر شیئر کر رہے ہیں کہ دوسری جانب ایس پی شہر بانو نقوی نے کہا, یعنی یہ ایس پی صاحبہ کا بھی بیان کوٹ کر رہے ہیں کہ ایس پی شہر بانو نقوی نے کہا کہ ڈاکٹر علی زین میرے دفتر ایک بار آئے تھے, اب وہ کیا اپنی خوشی سے آگے تھے, کسی نے بلایا ہوگا نا, ایک بار آئے تھے جس پر ڈاکٹر انہیں مریضہ سے معاملات طے کرنے کا کہا تھا. ان کے ساتھ نہ بدتمیزی کی نہ تشدد کیا, کہ ڈاکٹر سے کہا کہ آپ مریضہ کے ساتھ معاملہ طے کر لیں. بھائی پولیس والوں کو اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے اس سے معاملہ طے کرے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور پھر پولیس کا کیا لینا دینا تھا اس سارے معاملے میں, کیونکہ پولیس کا کوئی رول نہیں ہے. کسی بھی مریض کو ڈاکٹر سے شکایت ہے تو پنجاب ہیلتھ کمیشن جائے گا, مریض وہاں درخواست دے گا اور پھر وہ کمیشن دیکھے گا کہ کتنا ڈاکٹر کا قصور ہے, پھر وہ وہاں سے پھر اس پر جرمانہ یا جو بھی سزا تجویز ہونی ہے وہاں سے ہوگی. پولیس کا کوئی رول نہیں ہے. تو یہ کس طرح سے آ گئے؟ اب وہ معاملہ بھی دب نہیں رہا, اور اس میں بھی اب ایسے لگ رہا ہے کہ بات بگڑ رہی ہے. اس کے علاوہ ظفر نقوی یہ صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, اور یہ لکھتے ہیں کہ پشاور روڈ بالمقام کائنات اڈا راولپنڈی جوائنٹ چیک پوسٹ پر ہماری گاڑی کا سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر چلان ہوا. بیٹا چلا رہا تھا, گاڑی کا کارڈ, ڈرائیونگ لائسنس سب موجود تھا. کہتے ہیں 10,000 چلان ہوگا. میں نے پوچھا وہ لسٹ دکھا دیں, کیونکہ صرف سیٹ بیلٹ کا اتنا بڑا چلان کیسے؟ اور ساتھ ہی میں نے ویڈیو بنانا شروع کی. یہ صحافی تھے, انہوں نے بھی ویڈیو بنانی شروع کر دی کہ 10,000 کا چلان. جیسے ہی میں نے کیمرہ کھولا اور پوچھا کہ چلان کتنا ہے, تو ساتھ والی چوکی سے کامران نامی سول کپڑوں میں آ کے بندے نے میرا موبائل چھین لیا, مجھے دھکے دیے, اوپر کیمرے لگے ہیں, سب دکھ رہا ہوگا. میں نے صرف 10,000 پر سوال کیا. مجھے اور میرے بیٹے کو چوکی پر لے گئے, وہاں آدھا گھنٹہ حبس بیجا میں رکھا. ان کا اصرار تھا کہ موبائل تب دیں گے جب ویڈیو ڈیلیٹ کرو گے. مجھے دھکے دیے, بیٹے کو اسی ٹینٹ میں بٹھایا, آخر میں موبائل کھول کے ویڈیو ڈیلیٹ کی اور مجھے کہا کہ چلان 10,000 نہیں 5,000 ہے. اسی لیے مجھ سے ویڈیو ڈیلیٹ کروائی, کیونکہ اس ویڈیو میں یہ خود کہہ رہے تھے کہ 10,000 ہے, یعنی 5,000 چلان ہے, وہ دینے کو تیار تھے, یہ غلطی ان کی تھی. لیکن 10,000 کی مانگا, اس سوال پر ہی یہ سارا کچھ ہوا, اور پتہ لگا کہ نہیں 10,000 چلان نہیں تھا. کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب پولیس کو بدماش بنا دیا ہے؟ پولیس نے ایسا کیوں کیا؟ میں ان کے خلاف کورٹ جاؤں گا, یہ بدماشی کیوں کی ہے؟ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے اس بدماشی اور پولیس گردی کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کرتا ہوں. ان بدماشوں کو بے نقاب ضرور کروں گا. مجھے کہتے ہیں آپ نے پہلے بتایا ہوتا کہ آپ صحافی ہیں, کیونکہ ایک بندہ مجھے پہچان گیا. میں نے کہا میں پاکستانی شہری ہوں, میرا یہی تعارف ہے, صحافی کا تعارف کرانا ضروری نہیں. میں نے فقط لسٹ مانگی کیونکہ آپ 10,000 مانگ رہے تھے. مجھ سے جب تک اپنی کرتوتوں کی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کروائی گئی تب تک ہمیں نہیں چھوڑا. میں ایک بار موبائل چھوڑ کر واپس آنے لگا تو مجھے روک لیا کہ آپ تب تک نہیں جا سکتے جب تک ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کرو گے. ان پولیس والوں پر حبس بیجا کا جب تک پرچہ نہیں ہوگا میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. لوگ شاید یہ سمجھیں کہ ہر وقت میں بولتا ہوں, باقی لوگ خاموش رہتے ہیں. میں آپ سب سے ملتمس ہوں, آپ اس ظلم اور پولیس گردی پر خاموش نہ رہا کریں, اس بے شرمی کو انجام تک پہنچایا کریں. کون کتنا بیچارہ کر سکے گا؟ ٹھیک ہے آپ نے آواز اٹھائی, ہم آپ کے ساتھ ہیں ظفر نقوی صاحب, بہت زبردست بات ہے, لیکن عام بیچارہ کمزور آدمی کیا کرے گا؟ وہ تو آپ کو شعور تھا, آپ نے ویڈیو بنا لی, ورنہ 10,000 کیا وہ اور بھی بھگتتا, یہ اب سے بشا اور کس قسم کے پرچے وہ بھگتتا. دیکھیں نا, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ صحافی ہیں, پہلے بتاتے یہ کرتے وہ کرتے. یہاں تو فورسز ہی بنتی چلی جا رہی ہیں, ہر ایک فورس بن چکی ہے, ایک طاقت بن چکی ہے, اور جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس کا اتنا کھل کر خوفناک طریقے سے استعمال کرا ہے. یہ ہو گیا ہے پاکستان میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.